بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیر و خیریت سے ہوں گے اور ویڈیو دیر سے چاڑنے کی معذرت، اور امید کرتا ہوں کہ سب دوستوں کی عید اچھی گزری ہوگی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بایو فلاک کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ بایو فلاک کیا ہے اور اس میں کیسے کامیابی حاصل کریں، اور اس میں کیا کیا مشکلات آتی ہیں، کون سی مچھلی ڈالیں اس میں کہ فائدہ زیادہ ہو۔ دیکھیں، بایو فلاک اصل میں تو ایک جدید ٹیکنالوجی ہے، یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور جن کو نہیں پتہ ان کو بھی بتا دیں کہ یہ ایک جدید ٹیکنالوجی ہے۔ کم جگہ میں زیادہ مچھلی، پانی کی بچت ہے اس میں، لیبر کی بچت ہے اس میں، اور اگر صحیح طریقے سے کی جائے تو فیڈ کی بھی بچت ہے، کیونکہ جو سب سے پہلے ہم فیڈ پر آ جاتے ہیں کہ جو فیڈ ہم ڈالیں گے وہ اوپر تیرتی رہتی ہے اور مچھلی کھاتی ہے، وہ فیڈ نیچے بیٹھ کر زمین میں ضائع نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور کیونکہ سارا یہ تارپولین کا بنا ہوا ہے، اور جو بھی ہم ڈالیں گے وہ مچھلی کھائے گی، اس لیے فیڈ کی تو بچت ہوگی۔ اوپن پاؤنڈ میں ہم جو فیڈ ڈالتے ہیں وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے زمین میں، مٹی میں، اور کچھ پرندے وغیرہ لے جاتے ہیں اور کافی فیڈ ضائع ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر پانی کی بچت ہے کہ ہم ایک اگر 15 فٹ ڈائی کا ٹب بھی ہے نا تو وہ 20,000 لیٹر کا ہے۔ اب 20,000 لیٹر کدھر، اور 1 ایکڑ میں اوپن پاؤنڈ میں 800 مچھلی پلتی ہے، اور 1 ایکڑ میں لاکھوں کے حساب سے لیٹر پانی آتا ہے۔ کیلکولیشن تو ابھی میرے سامنے نہیں ہے، لیکن کافی پانی آتا ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے، کیونکہ یہ ایک مرلہ ہے اور وہ 160 مرلے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 159 گنا زیادہ پانی اس میں آیا۔ دوسرے نمبر پر اس میں لیبر کاسٹ بہت کم آتی ہے۔ ایک آدمی جو ہے نا وہ 20 ٹینک بھی سنبھال سکتا ہے، ٹھیک ہے، 20 ٹینک جو ہے نا وہ ایک آدمی سنبھال سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ۔ باقی اس میں جب ہم ہارویسٹ کرتے ہیں تو جب بھی کسٹمر آئے، اگر رات کے 12 بجے بھی آئے تو آپ اس کو مچھلی ایک آدمی پکڑ کے دے سکتا ہے، وہ اندر جالی مار کے پکڑ کے دے دی۔ ایسے ہی اس سال میں کرتا رہا ہوں، ایسے ہی کئی لوگ آ جاتے تھے کہ اتنی مچھلی چاہیے، 10 کلو چاہیے، 5 کلو چاہیے، یار مہمان آ گئے ہیں، فون کرتے تھے، میں کہتا تھا آ جاؤ، اسی ٹائم جالی ماری پکڑ کے دے دی۔ اس طرح فریش مچھلی جو ہے نا وہ کسٹمر کو بھی ملتی ہے، وہ بھی خوش ہوتا ہے، اور آپ کا بھی ظاہری بات ہے سیل ہوتی ہے۔ باقی اس میں یہ ہے کہ اگر ہم فلاک بناتے ہیں نا تو بایو کا مطلب ہی یہ ہے کہ زندگی جو ہے نا پانی سے ملنی ہے، فلاک سے ملنی ہے، بایو فلاک، ٹھیک ہے، وہ بیکٹیریا کلچر بن جاتا ہے، اور وہ بھی 35% تقریباً مچھلی کی ضروریات جو ہے نا فیڈ کی وہ پوری کرتا ہے۔ اس طرح فیڈ کی اور بچت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ ہر لحاظ سے بہتر ہے، اور جگہ بہت کم لگتی ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ زمینوں کے کیا ریٹ ہو گئے ہیں اور ٹھیکے کتنے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، جو ذمہ دار ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ زمین کا ٹھیکہ بہت اوپر چلا گیا ہے۔ اب اگر ہم اوپن پاؤنڈ کریں گے نا، اوپن پاؤنڈ فارمنگ کریں گے تو تقریباً 1 لاکھ سے 1,20,000 ٹھیکہ چل رہا ہے ایک فارم کا، 1 لاکھ سے 1,20,000، ٹھیک ہے، وہی ہم 1.5 لاکھ روپیہ لگائیں اور ایک ٹاپ بنا لیں۔ پہلے آپ لوگ سوچیں گے پہلے میں 1 لاکھ کہتا تھا، اب ہر چیز مہنگی ہو گئی، ابھی فریش ریٹ جب پتہ کیے ہے نا تو ہر چیز مہنگی ہو گئی، اس لیے میں 1.5 لاکھ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو 1.5 لاکھ لگائیں اور ایک ٹب بنا لیں، اب اس میں آپ 1 ایکڑ کی مچھلی پال سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہے تو یہ فائدہ مند،
جس حساب سے آبادی بڑھ رہی ہے، آپ بھی ارد گرد اپنے نظر ماریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی آبادی بڑھ رہی ہے۔ اس آبادی کے حساب سے زمینیں تو کم ہو رہی ہیں، اور سوسائٹیاں کتنی زمینیں کھا رہی ہیں، کھا کیا رہی ہیں؟ ضرورت ہے انسان کی، اب دیکھیں ضرورت ہے، اب شہر باہر نکل رہے ہیں، زمینوں کے ریٹ سمان پر پہنچے ہوئے ہیں، کدھر اوپن فارمنگ کے لیے زمینیں بچیں گی؟ اسی کا سکوپ بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں گے مستقبل میں اسی کا سکوپ بنے گا، ٹھیک ہے نا؟ جس حساب سے آبادی بڑھ رہی ہے اس حساب سے اوپن فارمنگ جو ہے وہ مچھلی کی ضرورت پوری کر ہی نہیں سکتی۔ پہلے آپ دیکھتے تھے برائلر آیا تھا تو کوئی لوگ خریدتے نہیں تھے، چلو یہ نئی جنریشن کو نہیں پتا ہوگا، ہم کو تو پتہ ہے نا، جب برائلر آیا تھا لوگ خریدتے نہیں تھے، وہ شرم ساری محسوس کرتے تھے کہ یار برائلر کا گوشت لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت پھر پولٹری فارم تھے جس کا 5,000 10,000 کا پولٹری فارم بہت بڑا پولٹری فارم ہوتا تھا، لیکن پھر کنٹرول فارمنگ آ گئی، 1,00,000 کا 50,000 چوزے کا، تو کدھر ہے؟ ریٹ دیکھ لیں۔ اب کوئی ایسا گھر نہیں جس گھر میں برائلر نہ جاتا ہو، کوئی ایسا کھانا ٹائم کا کھانا نہیں جب برائلر کا گوشت استعمال نہ ہوتا ہو۔ اسی طرح اس کا بھی سکوپ بڑھنا ہے اور بن رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب یہ بات ہے کہ اس میں مچھلی ایک نیا فارمر جو ہے وہ اس میں کون سی مچھلی پالے؟ دیکھیں جو نیا فارمر ہے نا وہ ایسا کرے کہ پنگیسیس مچھلی پالنے کے لیے بہت اچھی ہے، اور ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو چھوٹا تالاب ہے نا، میں آپ کو دکھاتا ہوں، تو یہ جو میں نے زمین میں یہ بنایا ہوا ہے نا تالاب، اس میں نے کیٹ فش کا تجربہ کیا ہے، اور بہت سخت جان ہے، اور اس کو کوئی آکسیجن نہیں لگائی۔ ابھی اس میں نے 110 مچھلی ڈالی ہے، اتنی ملی تھی، ایک دوست نے دی تھی، تو یقین کر کے میں نے بغیر آکسیجن کی اس کو جو ڈالنے کھاتی ہے، فیڈ بھی بہت زبردست کھاتی ہے، اور آپ اس کو پولٹری کی جو ہوتی ہے نا ویسٹ وغیرہ ڈالیں وہ بھی کھاتی ہے، اور اس کو آپ گوشت ڈالیں وہ بھی کھاتی ہے، چربی وغیرہ وہ بھی، پٹھے، سوکھی روٹیاں، ہر چیز کھاتی ہے، اور سخت جان بہت ہے۔ دیکھیں اس طرح کی اگر فارمنگ جو ہے نا وہ کرنی چاہیے کہ جو آپ کو نقصان نہ دے، اگر آکسیجن آپ کی بند ہو تو کوئی مسئلہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ جیسے یہ نئی ٹیکنالوجی آئی ہے تو تلافیا پنگیسکس، ٹھیک ہے، اب آگے اس سے آگے کوئی چلا ہی نہیں، کیوں نہیں چلا؟ کہ پنگیسکس کا جنہوں نے سیڈ نکالا ہوا ہے، جو سیڈ لیتے ہیں اور سٹاک کرتے ہیں، اور اس پر آپ ان کا بالکل کم خرچہ، بہت سی ویڈیو میں نے ڈالی ہوئے ہیں، بہت کم خرچہ آتا ہے اس کو بڑا کرنے میں، اور پھر وہ 50-60 روپے کا دانہ فروخت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو اس طرف آنے دیں گے کہ دوسرا سیڈ ڈالیں؟ یہ دیکھیں، یہ میں بات ادھر ختم کر کے یہ تھوڑا دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ دیکھیں یہ کیٹ فش ہے، اور اس کو کوئی آکسیجن نہیں میں نے لگائی، اور زمین میں ہی میں نے نا وہ یہ تالاب بنا کے، تو اس میں کیونکہ ہمارا یہ ریت کے ٹبے ہیں، ریتلی زمین ہے، تو اس لیے پانی پی جاتی ہے، اس میں نے یہ شاپر ڈالا ہوا ہے، نائلون ڈالا ہوا ہے، یہ ارجنٹ میں نے نا ایک آدمی لگا کے 2 دن میں بنایا تھا۔ اس طرح کا تجربہ کرنا چاہیے، تھوڑی ہمت کرنی چاہیے نا کام کو کرنے کے لیے، کوئی ضروری نہیں کہ ہم کسی ایک آدمی کے پیچھے لگ جائیں، ہاں جی ہمیں ٹپ لگا کر دو اور ہم سے جو جمع پونجی ہے لے جاؤ اور ہم کو پھر اس کے محتاج بن جاؤ، نہیں، اس طرح تجربہ کرنا چاہیے۔ یہ دوسری میری پنگیسکس مچھلی ہے، دیکھیں کیسے فیڈ لے رہی ہے،
یہ میں نے 10 روپے کا سیٹ لے کے ڈالا تھا، اب ماشاءاللہ 9 10 انچ 11 انچ کی مچھلی ہو گئی ہے۔ اس میں اس ٹب میں بھی زار مچھلی ہے، میں دوسرا ایک ٹب بنا رہا ہوں اس کو ادھر شفٹ کرنے کے لیے، کیونکہ 400 سے 500 مچھلی ایک ٹپ میں ہونی چاہیے۔ تو دوسروں میں نے جو آپ نے ٹپ دیکھے ہیں، یہ ٹپ ہے تو اس میں کافی بڑی اب ہو گئی ہے، اس میں تو تقریباً 1 1 کلو کی میری مچھلی ہو گئی ہے۔ دیکھیں اسی مہینے میں جو 1 1 کلو کی ہو گئی ہے، تو آگے جا کے جب سیل ہوگی یہ تو 2 2.5 کلو کی انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی۔ تو اس طرح جو لوگ کہتے ہیں کامیاب نہیں، اس میں وزن نہیں کرتی، ان کے لیے یہ نمونہ ہے۔ دیکھیں کہ وزن کر رہی ہے مچھلی نا، وزن کیا ہوا ہے مچھلی نے، کیوں نہیں کرتے مچھلی وزن؟ ٹھیک ہے، تو میرا آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ہمت کریں اور کوشش کریں، ٹھیک ہے نا، اور کسی کا پیچھے نہ لگیں، خود 2 ٹاپ لگائیں، 3 لگائیں، 4 لگائیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ دنیا کی ریس میں آپ کسی سے آگے تو گزر آپ کا اگر کہیں نا کہ ہم آگے نکل جائیں، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ 2 ٹاپ لگائے 3 لگائے، نہیں بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں ادھر میری زمینداری بھی ہے، باغ بھی ہے، اور ساتھ میں یہ میں بیٹھ کے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ لگائیں، اگر 10 لگانے کا ارادہ ہے 5 لگائیں، ٹھیک ہے۔ اور جو تارپولین وغیرہ فروخت کر رہے ہیں وہ کبھی نہیں کہیں گے 5 لگائیں، وہ کہیں گے کہ 10 لگائیں تو فائدہ ہے، 20 لگائیں تو فائدہ ہے۔ نہیں بھائی، آپ 5 لگائیں، 2 لگائیں، اگلے سال بڑھا لیں، 1 لگائیں، اس میں سیڈ ڈال لیں۔ جب سیڈ آپ کا یہ دیکھیں، میں اب شروع کر رہا ہوں یہ کیونکہ اس ٹپ میں 1000 مچھلی ہے، تو شفٹ کرنے کے لیے یہ میں نے رمضان میں شروع کیا تھا، اور پھر میں نے سوچا عید کے بعد بناؤں گا، ابھی بناؤں گا انشاءاللہ، جس دن بناؤں گا اس دن بھی ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا اس کی ساری، ٹھیک ہے نا۔ تو کسی رہنمائی کے لیے، کسی بات کے لیے بھی، اگر کوئی ٹپ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ میں فروخت نہیں بھائی کرتا، کوئی کمیشن وغیرہ والا بھی چکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو جائز قیمتوں میں جدت سے ملتے ہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ ہمت کریں، اور اگر شوق رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں تو کام کریں۔ اوکے جی، خدا حافظ۔